نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الاحزاب الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج سورہ احزاب کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کی آیت نمبر 1 سے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین۔ اے نبی آپ ڈریں اللہ سے اور آپ مت کہا مانے کافروں کا، والمنافقین اور نہ منافقوں کا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ ہے خوب جاننے والا بہت حکمت والا۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور آپ پیروی کیجیے اس کی جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بلا شبہ اللہ ہے اس سے جو تم سب عمل کرتے ہو خوب خبردار۔ وتوکل علی اللہ، اور بھروسہ کیجیے آپ اللہ پر۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ ما جعل اللہ، نہیں بنائے اللہ نے، لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی آدمی کے لیے دو دل، وما جعل، اور نہیں بنایا اس نے۔ آیت نمبر 1۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈریں اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ مانیں، یقیناً اللہ خوب جاننے والا ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ اس آیت میں تقویٰ پر مداومت اور تبلیغ و دعوت میں استقامت کا حکم ہے۔ طلق بن حبیب کہتے ہیں تقویٰ کا مطلب ہے اللہ کی اطاعت، اللہ کی دی ہوئی روشنی کے مطابق کرے، اللہ سے ثواب کی امید رکھے اور اللہ کی معصیت اللہ کی دی ہوئی روشنی کے مطابق ترک کر دے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ بس وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس لیے کہ عواقب کو وہی جانتا ہے، اپنے اقوال و افعال میں وہ حکیم ہے۔ آیت نمبر 2۔ اور پیروی کیجیے اس کی جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، بلا شبہ اللہ اس سے جو تم عمل کرتے ہو خوب خبردار ہے۔ یعنی قرآن کی اور حدیث کی بھی، اس لیے کہ احادیث کے الفاظ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ہیں، لیکن ان کے معنی اور مفاہیم من جانب اللہ ہی ہیں، اس لیے ان کو وحی خفی وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے، بس اس سے تمہاری کوئی بات مخفی نہیں رہ سکتی۔ آیت نمبر 3۔ اور بھروسہ کیجیے اللہ پر اور اللہ کافی ہے بطور کارساز۔ اپنے تمام معاملات اور احوال میں صرف اللہ پر توکل کیجیے، اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ ان لوگوں کے لیے جو اس پر بھروسہ رکھتے اور اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک منافق یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے دو دل ہیں، ایک دل مسلمانوں کے ساتھ ہے اور دوسرا دل کفر اور کافروں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت اس کی تردید میں نازل ہوئی، مطلب یہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک دل میں اللہ کی محبت اور اس کے دشمنوں کی اطاعت جمع ہو جائے۔ بعض کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ میں سے ایک شخص جمیل بن معمر فہری تھا جو بڑا ہوشیار، مکار اور نہایت تیز ترار تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ میرے تو دو دل ہیں جن سے میں سوچتا سمجھتا ہوں، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ہی دل ہے۔ یہ آیت اس کے رد میں نازل ہوئی۔ یعنی مفسرین کہتے ہیں کہ آگے جو دو مسئلے بیان کیے جا رہے ہیں یہ اس کی تمہید ہے، یعنی جس طرح ایک شخص کے دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے بیوی سے اظہار کر لے، یعنی یہ کہہ دے کہ میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے میری ماں کی پشت، تو اس لیے اس کے کہنے سے اس کی بیوی اس کی ماں نہیں بن جائے گی، یوں اس کی دو مائیں نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح کوئی شخص کسی کو اپنا بیٹا پالک بنا لے تو وہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں بن جائے گا، بلکہ وہ بیٹا تو اپنے باپ ہی کا رہے گا، اور اس کے دو باپ نہیں ہو سکتے۔ یہ آپ کے سامنے آیت پیش کی گئی، حدیث پیش کی گئی ابن کثیر کی۔ آیت نمبر 4۔ نہیں بنائے اللہ نے
کسی آدمی کے لیے اس کے سینے میں دو دل، اور نہیں بنایا اس نے ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، تمہاری ان بیویوں کو جو تم سب ظہار کرتے ہو ان سے تمہاری مائیں، وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہیں اس نے بنایا تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے، ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو صرف تمہارا کہنا اپنے منہ سے، اللہ یقول الحق، اور اللہ وہ کہتا ہے سچ، وہو یہدی السبیل، اور وہ ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی، ادعوہم لآبائہم، تم سب پکارو ان کو ان کے باپوں کی نسبت سے، وہ اقسط عند اللہ، اور وہ زیادہ انصاف کی بات ہے اللہ کے نزدیک، فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا، پھر اگر تم سب نہ ہو جانو آباءہم، ان کے حقیقی باپوں کو، نہ جانو تم یعنی ان کے حقیقی باپوں کو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں، وَمَوَالَيْكُمْ، اور تمہارے دوست ہیں، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور نہیں تم پر کوئی گناہ، فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اس میں کہ جو تم سے بھول چک ہو جائے، تمہاری ان بیویوں کو جو جن سے تم زہار کرتے ہو ان سے تمہاری مائیں، اور نہیں بنایا تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے، یہ تو صرف تمہارا کہنا ہے اپنے منہوں سے، اور اللہ سچ کہتا ہے، وہی ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ یہ مسئلہ زہار کہلاتا ہے، اس کی تفسیر آگے سورہ مجادلہ میں آئے گی، اس کی تفصیل اسی صورت میں آگے چل کر آئے گی۔ ادعیا، دعی کی جمع ہے منہ بولا بیٹا، یعنی کسی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں بن جائے گی، نہ بیٹا کہنے سے وہ بیٹا بن جائے گا، یعنی ان پر عمومت ماں ہونے اور بنوت بیٹا ہونے کے شرعی احکام جاری نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اس کا اتباع کرو، زہار والی عورت کو ماں اور لپالک کو بیٹا مت کہو، خیال رہے کہ کسی کو پیار اور محبت میں بیٹا کہنا اور بات ہے، اور حقیقی لپالک کو حقیقی بیٹا تصور کر کے بیٹا کہنا اور بات ہے، پہلی بات جائز ہے، یہاں مقصود دوسری بات کی ممانعت ہے۔ آیت نمبر 5، تم پکارو اپنے ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے، یہی زیادہ انصاف کی بات ہے اللہ کے ہاں، پھر اگر تم نہ جانو ان کے حقیقی باپوں کو تو وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں اور تمہارے دوست ہیں، اور نہیں ہے تم پر کوئی گناہ اس بارے میں جو تم سے بھول چوک ہو جائے اس کے بھولنے میں، وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا، اور لیکن جو عمدن کیا یعنی جان بوجھ کر کیا تمہارے دلوں نے، اور ہے اللہ بہت بخشنے والا مہربان۔ اس حکم سے اس رواج کی ممانعت کر دی گئی جو زمانہ جاہلیت میں چلا آ رہا تھا اور ابتدائی اسلام میں بھی رائج تھا، کہ لپالک بیٹوں کو حقیقی بیٹے سمجھا جاتا تھا۔ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں، ہم زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کر کے بیٹا بنا لیا تھا، زید بن محمد کہہ کر پکارا کرتے تھے، حتیٰ کہ قرآن کی آیت ادعوہم لآبائہم نازل ہو گئی، صحیح بخاری کی حدیث آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بھی ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، انہوں نے سالم کو بیٹا بنایا ہوا تھا، جبکہ منہ بولے بیٹوں کو حقیقی بیٹے سمجھنے سے روک دیا گیا تو ان سے پردہ کرنا ضروری ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو کہا، اسے دودھ پلا کر اپنا رضائی بیٹا بنا لو، کیونکہ اس طرح تم اس پر حرام ہو جاؤ گی، چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث، سنن ابی داؤد کی حدیث آپ کے سامنے روایت کی گئی۔ آگے چلتے ہیں۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی زیادہ حقدار ہے مومنوں پر ان کی جانوں سے، وازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، واولی الارحام بعضهم اولی ببعض، اور رشتہ دار ان میں سے بعض زیادہ حقدار ہیں بعض کے، فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین، اللہ کی کتاب میں دوسرے مومنوں سے اور مہاجرین سے، الا ان تفعلوا الی اولیاء اولی ببعض فی کتاب اللہ من الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا، مگر یہ کہ تم سب کرو اپنے دوستوں سے کوئی نیکی، کان ذالک، یہ ہے حکم، فی کتاب اللہ مسطورا، کتاب الہی میں لکھا ہوا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، اور جب ہم نے لیا نبیوں سے، میثاقہم، ان کا عہد،
ومن کا خصوصاً آپ سے، ومن نوح اور نوح سے، و ابراہیم اور ابراہیم سے۔ آیت نمبر 6، یہ نبی زیادہ حقدار ہیں مومنوں پر ان کی جانوں سے، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار ان میں سے بعض بعض کے، یعنی ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں اللہ کی کتاب میں دوسرے مومنوں اور مہاجرین سے، مگر یہ کہ تم کرو اپنے دوستوں سے کوئی نیکی، یہی حکم ہے کتاب الہی میں لکھا ہوا۔ اس لیے کہ خطا و نسیان معاف ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی صراحت ہے، یعنی جن کے حقیقی باپوں کا علم ہے اب دوسری نسبتیں ختم کر کے انہی کی طرف انہیں منسوب کرو، البتہ جن کے باپوں کا علم نہ ہو تو تم انہیں اپنا بھائی اور دوست سمجھو، بیٹا مت سمجھو، یعنی جو جان بوجھ کر کرتا ہے غلط انتساب کرے گا وہ سخت گناہ گار ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے جس نے جانتے بوجھتے اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کیا اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ آیت نمبر 6 کو دیکھ لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے اتنے شفیق اور خیر خواہ تھے، وہ محتاج وضاحت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شفقت اور خیر خواہی کو دیکھتے ہوئے اس آیت میں آپ کو مومنوں کے اپنے نفسوں سے بھی زیادہ حقدار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو دیگر تمام محبتوں سے فائق تر، اور آپ کے حکم کو اپنی تمام تر خواہشات سے اہم تر قرار دیا ہے۔ اس لیے مومنوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جن مالوں کا مطالبہ اللہ کے لیے کریں وہ آپ پر نشاور کر دیں، چاہے انہیں کتنی ضرورت ہو، خود کو کتنی ضرورت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نفسوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے نفسوں سے زیادہ محبت کریں، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو سب پر مقدم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو سب سے اہم سمجھیں، جب تک یہ خود سپردگی نہیں ہوگی فلا وربک لا یؤمنون کے مطابق آدمی مومن نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب تک آپ کی محبت تمام محبتوں پر غالب نہیں ہوگی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، تو تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں جب تک کہ اس کی ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کو محبوب نہ ہو جاؤں کی روح سے مومن نہیں۔ ٹھیک اسی طرح اطاعت رسول میں کوتاہی بھی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم کا مصداق بنا دے، یعنی احترام اور تکریم میں اور ان سے نکاح نہ کرنے میں۔ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی مائیں بھی ہیں۔ اب مہاجرت، اخوت اور موالات کی وجہ سے وراثت نہیں ہوگی، اب وراثت صرف قریبی رشتے کی بنا پر ہوگی۔ ہاں، تم غیر رشتہ داروں کے لیے احسان اور بروصلہ کا معاملہ کر سکتے ہو، لیکن ان کے لیے ایک تہائی مال میں سے وصیت بھی کر سکتے ہو، یعنی لوح محفوظ میں اصل حکم یہی ہے، گو عارضی طور پر مصلحتاً دوسروں کو بھی وارث قرار دے دیا گیا تھا، لیکن اللہ کے حکم میں تھا یہ منسوخ کر دیا جائے گا، چنانچہ اسے منسوخ کر دیا گیا۔ آیت نمبر 7، اور جب ہم نے لیا نبیوں سے ان کا عہد، اور خصوصاً آپ سے، نوح سے اور ابراہیم علیہ السلام سے، وموسیٰ وعیسیٰ ابن مریم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور موسیٰ سے اور عیسیٰ بن مریم سے، اور ہم نے لیا ان سے بہت پختہ عہد۔ اس عہد سے کیا مراد ہے؟ بعض کے نزدیک یہ وہ عہد ہے جو ایک دوسرے کی مدد اور تصدیق کا انبیاء سے لیا گیا تھا، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3 میں ہے۔ بعض کے نزدیک یہ وہ عہد ہے جس کا ذکر سورہ شورى کی آیت نمبر 32 میں ہے کہ دین قائم کرنا اور اس میں تفرقہ مت ڈالنا۔ یہ عہد اگرچہ انبیاء علیہ السلام سے لیا گیا تھا، لیکن یہاں بطور خاص 5 انبیاء کا نام لیا گیا ہے جن سے ان کی اہمیت و عظمت واضح ہے، اور ان میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سب سے پہلے ہے، حالانکہ نبوت کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے متاخر ہیں۔ اس سے آپ کی عظمت اور شرف کا جس طرح اظہار ہو رہا ہے وہ وضاحت کا محتاج نہیں ہے۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ وہ سوال کرے سب سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں۔ وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ، اور اس نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذابًا علیما، دردناک عذاب۔
آیت نمبر 7، تاکہ اللہ سوال کرے سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں، اور اس نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ یہ لام کئی ہے، یعنی یہ عہد اس لیے لیا تاکہ اللہ سچے نبیوں سے پوچھے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام اپنی قوموں تک ٹھیک طریقے سے پہنچا دیا تھا، یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ انبیاء سے پوچھے کہ تمہاری قوموں نے تمہاری دعوت کا جواب کس طرح دیا، مثبت انداز میں یا منفی طریقے سے، جس طرح کے دوسرے مقام پر ہے کہ ہم ان سے بھی پوچھیں گے ان کی طرف رسول بھیجے گئے، اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے ان میں سے داعیان حق کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ وہ دعوت حق کا فریضہ پوری تندہی اور اخلاص سے ادا کریں تاکہ بارگاہ الہی میں سرخرو ہو سکیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی وعید ہے جن کو حق کی دعوت پہنچائی جائے کہ اگر وہ اسے قبول نہیں کریں گے تو عند اللہ مجرم ہوں گے اور سزا کے حقدار ہوں گے۔ الحمدللہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 8 تک ہمارا مکمل ہو گیا، اور آج کے ان آیات میں جو ہم نے مین پڑھے زہار اور متبنہ، اور ایک اور کہ ہم تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنی جانوں سے بھی زیادہ ناز ہو جائیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔